اس ڈیپ ڈائیو میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پر بات کر رہے ہیں، جیسا قرآن میں بتایا گیا ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی اہم اور تفصیلی واقعہ ہے قرآن میں۔ بالکل، تو ہمارے پاس سروت ہیں تو ان کے جنم سے لے کر فرعون کا ظلم، پھر ان کی پیغمبری اور بنی اسرائیل کی مصر سے آزادی، اس پورے سفر کو بیان کرتے ہیں۔ ہاں، اور اس میں کئی موڑ ہیں، کئی سبق ہیں۔ صحیح، ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ اس داستان سے جو اہم سبق ہیں اور کچھ جو حیران کرنے والے پل ہیں ان کو سمجھیں۔ بالکل۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے مصر میں۔ بنی اسرائیل وہاں ہے لیکن حالات مشکل ہیں، فرعون کا ظلم ہے۔ ہاں، اور فرعون کو ایک ڈر ستا رہا تھا، جوتشیوں نے اسے بتایا تھا ہاں، کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت، اس کا تخت چھین لے گا۔ جی، اور اسی ڈر سے اس نے ایک بھیانک حکم دیا کہ ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دیا جائے۔ سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ بالکل، ایسے ہی خطرناک ماحول میں موسیٰ کا جنم ہوا، اور یہیں پر اللہ کی مدد آتی ہے نا؟ ہاں، اللہ نے ان کی ماں کے دل میں بات ڈالی، الہام کیا کیا؟ کہ بچے کو دودھ پلاؤ اور جب تمہیں ڈر لگے تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دو۔ دریا میں؟ مطلب اپنی جان کو؟ ہاں، لیکن اللہ نے وعدہ بھی کیا، کہا کہ ڈرو مت، غم نہ کرو، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ تو اللہ پر بھروسے کی انتہا ہے۔ بالکل، اور پھر دیکھیے اللہ کی پلاننگ، وہ صندوق بہتا ہوا کہاں پہنچا؟ فرعون کے محل۔ یہ تو اوشوسنیہ لگتا ہے۔ جی ہاں، اور اسے اٹھایا کس نے؟ فرعون کی اپنی پتنی آسیہ نے۔ اچھا۔ اللہ نے ان کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دی۔ انہوں نے فرعون کو منایا کہ اس بچے کو نہ مارو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ کمال ہے، مطلب جس بچے کے ڈل سے وہ لڑکوں کو مروا رہا تھا، وہی بچہ اس کے اپنے محل میں پل رہا ہے۔ یہی اللہ کی حکمت ہے، دشمن کے گھر میں ہی پیغمبر کی پرورش۔ اور پھر وہ اپنی ماں سے دوبارہ کیسے ملے؟ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ محل میں دودھ پلانے والی دائی کی ضرورت پڑی، اور موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا سوائے اپنی ماں کے، تو ان کی ماں کو ہی محل میں لایا گیا بطور دائی کے۔ وعدہ پورا ہوا۔ واہ، کہانی آگے بڑھتی ہے، موسیٰ جوان ہوتے ہیں۔ جی، لیکن پھر ایک حادثہ ہوتا ہے، ان سے غلطی سے ایک مصری آدمی کا قتل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے لوگ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں سزا دینے کے لیے، تو انہیں مصر چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے، وہ مدین چلے جاتے ہیں۔ وہاں وہ کئی سال رہتے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے۔ ہاں، اور پھر ایک دن وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو انہیں دور سے کوہ طور یعنی سینائی پہاڑ پر ایک آگ نظر آئی۔ اور یہیں وہ اہم موڑ آتا ہے پیغمبری ملنے کا۔ بالکل، وہ آگ کے پاس گئے تو وہاں ایک جھاڑی تھی جو جل رہی تھی مگر خاک نہیں ہو رہی تھی، اور وہیں سے اللہ نے ان سے بات کی۔ اللہ کی آواز۔ جی، انہیں پیغمبری دی گئی اور دو بڑے معجزے چمتکار دیے گئے۔ ان کی لاٹھی۔ ہاں، ان کی لاٹھی جو حکم سے ایک بڑا سانپ یا اجگر بن جاتی تھی، اور ان کا ہاتھ جو بغل میں ڈال کر نکالتے تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا، ید بیضا۔ اور ان کے بھائی ہارون کو بھی مدد کے لیے ساتھ دیا گیا۔ جی، کیونکہ موسیٰ نے دعا کی تھی کہ ان کے بھائی ہارون بولنے میں ان سے زیادہ روانی رکھتے ہیں تو انہیں ان کا وزیر یا مددگار بنا دیا جائے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ اور حکم کیا ملا؟ واپس مصر جانے کا۔ ہاں، حکم ملا کہ دونوں بھائی فرعون کے پاس جائیں، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ لیکن ایک خاص ہدایت بھی تھی، ہے نا؟ جی، ہدایت تھی کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت مانے یا ڈر جائے۔ اتنے بڑے ظالم کے پاس بھی نرمی سے، یہ بات غور کرنے والی ہے۔ یہ دعوت کا ایک اہم اصول ہے۔ تو وہ فرعون کے پاس گئے، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اور فرعون کا کیا رویہ تھا؟ اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بالکل، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور موسیٰ کو جادوگر کہا۔ پھر اس نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا ایک مقابلے کے لیے۔ ہاں، وہ مشہور واقعہ، جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور لوگوں کی نظروں پر ایسا جادو کیا کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپوں کی طرح چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ماحول تو بڑا خوفناک ہو گیا ہوگا۔ جی، موسیٰ بھی دل میں کچھ ڈرے، لیکن اللہ نے کہا ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے، تم اپنی لاٹھی پھینکو۔ اور جیسے ہی موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ ایک اصلی بڑا اجگر بن گئی، اور جادوگروں نے جو کچھ بنایا تھا ان سب کو نگل گئی۔ اس کا جادوگروں پر کیا اثر ہوا؟ وہ تو فرعون کے تھے۔ یہی تو سب سے حیران کرنے والی بات ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کی دھمکی کے باوجود؟ ہاں، فرعون انہیں بہت ڈرایا، کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا، لیکن وہ اپنی ایمان پر جم گئے۔
کہا کہ تو جو کر سکتا ہے کر لے، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ تو ایمان کی زبردست مثال ہے، حق کو پہچانتے ہی فوراً قبول کر لیا۔ بالکل، سچائی کی طاقت۔ لیکن فرعون اور اس کے سردار وہ پھر بھی نہیں مانے۔ نہیں مانے تو پھر اللہ کی طرف سے مصر پر لگاتار کئی نشانیاں آئیں جنہیں عذاب بھی کہا جا سکتا ہے۔ جیسے وہ ٹڈیوں کا حملہ۔ ہاں، ٹڈیاں، زوئیں، مینڈک، پانی کا خون بن جانا، فصلیں تباہ ہونا۔ ہر بار وہ موسیٰ سے کہتے کہ دعا کرو یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی عذاب ٹلتا، وہ پھر مکر جاتے، اپنی سرکشی پر قائم رہتے۔ آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ ہجرت کا حکم۔ جی، وہ نکل پڑے، لیکن فرعون کو پتہ چل گیا۔ اور اس نے پیچھا کیا اپنی پوری فوج کے ساتھ۔ ہاں، پوری شان و شوکت اور فوج کے ساتھ پیچھا کیا۔ صبح ہوتے ہوتے وہ بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گئے۔ آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج۔ بنی اسرائیل تو یقیناً بہت ڈر گئے ہوں گے۔ بہت ڈر گئے، کہنے لگے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اس مشکل میں موسیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ نے پورے یقین سے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ اور پھر اللہ کا حکم آیا۔ حکم آیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی انہوں نے لاٹھی ماری، سمندر پھٹ گیا اور اس میں 12 سوکھے راستے بن گئے۔ ہر حصے کے بیچ پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل ان راستوں سے سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ اور پھر فرعون اور اس کی فوج کا کیا ہوا؟ وہ بھی پیچھے پیچھے انہی راستوں میں داخل ہو گئے۔ جب سارے فرعونی اس راستے میں آ گئے تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ واپس مل جائے۔ اور وہ سب ڈوب گئے، سب کے سب ڈوب گئے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ لیکن کیا اس کا ایمان قبول ہوا؟ نہیں، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں تھا۔ موت سامنے دیکھ کر ایمان لانے کا فائدہ نہیں۔ اللہ نے اس کے جسم کو بعد والوں کے لیے نشانی بنانے کے لیے بچا لیا۔ تو یہ تھی پوری کہانی۔ اس میں سبق تو بہت سارے ہیں۔ ہاں، مطلب دیکھیے اللہ کی حفاظت اور مدد کیسے آتی ہے۔ حق اور باطل یعنی سچائی اور جھوٹ غرور کے بیچ کی کشمکش، موسیٰ اور فرعون، ایمان کی طاقت جیسے وہ جادوگروں کا ایمان لانا۔ اور اللہ کا انصاف، ظالم کا انجام۔ بالکل، اور ایک اور نقطہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی آزادی کے بعد بھی ان کی آزمائشیں جاری رہیں۔ ہاں، وہ سونے کے بچڑے والا واقعہ۔ جی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نجات پانے کے بعد بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ اسے لگاتار ہدایت، صبر اور اللہ کی رہنمائی کی ضرورت رہتی ہے۔ واقعی ایک بہت گہری اور سبقوں سے بھری کہانی ہے یہ۔ ہاں، اور ایک آخری بات سوچنے کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے۔ جی، یہ کہانی اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ اصلی طاقت فرعون کی طرح دنیاوی حکومت، فوج یا دولت میں نہیں ہے۔ اصلی طاقت تو اللہ پر ایمان رکھنے اور اس کے حکم کو ماننے میں ہے، چاہے حالات اوپر سے کتنے بھی مشکل کیوں نہ دکھ رہے ہوں۔ صحیح کہا۔ یہ سوچنا ضروری ہے کہ طاقت کا یہ نظریہ، یہ سمجھ آج کی دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ بالکل۔